بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نظم میری پیاری اماں کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا مشق شروع کریں گے۔ تو یہاں پہ کچھ کام ہے بک میں کرنے کا، تو ہم آپ کو بک میں کراتے ہیں۔ اپنا بک اٹھائیے اور پیج نمبر 30 پہ آ جائیے۔ کون سے نمبر پیج پہ؟ 30 نمبر پیج پہ آ جائیے۔ سب سے اوپر آپ دیکھیے کہ اپنے استانی کی بلند خوانی غور سے سنیے اور معافی کی معنی سمجھیے، ٹھیک ہے؟ نیچے پھر دیا گیا ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اس نظم کو کم از کم 2 دفعہ پڑھیں، تو یہاں پہ وہ آپ کو دیا گیا ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ نظم کی بلند خوانی کیجیے، مطلب اونچی آواز سے آپ لوگ یہ نظم پڑھیں۔ تو وہ ہوم ورک یہاں پہ دوبارہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ نظم کم از کم 2 دفعہ بلند خوانی اونچی آواز سے ترنم اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیے۔ نیچے ہے الفاظ معنی۔ آپ لوگوں نے نیٹ کاپی میں نئے پیج پر اوپر دینا ہے مشق میری پیاری اماں نظم، مشق نظم میری پیاری اماں۔ نیچے آپ لوگوں نے یہ الفاظ معنی لکھنے ہیں، یہ جو بک میں ہیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ لفظ ہے آن، آن معنی ہے لمحہ، وقت۔ آن کے معنی ہیں لمحہ، وقت۔ نگہبان، نگہبان کے معنی ہیں حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے والا یا والی، مطلب مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا معنی لفظ ہے دھیان۔ دھیان کے معنی ہیں خیال رکھنا، دھیان کے معنی ہیں خیال رکھنا۔ سکھ، سکھ کے معنی ہیں آرام، سکون، ٹھیک ہے بچوں؟ اگلا سوال ہے معروضی سوالات کا۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی کتاب میں بھی یہ دائرے بھریے اور جو آپ کو نوٹس ملے ہیں ان میں بھی آپ لوگ وہ دائرے بھریے اور صحیح لفظ کے سامنے نشان لگائیے، ٹھیک ہے؟ یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ شاعر، شاعر ہے، لیکن یہاں پر بچے بھی ٹھیک آتا ہے کیونکہ یہ بچے کی زبانی بتایا گیا ہے۔ بقول شاعر مطلب نظم تو شاعر نے لکھی ہے، لیکن شاعر نے اس کو بچے کی زبانی بنایا ہوا ہے کہ مطلب بچہ یہ سارا سب کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بچہ بھی ٹھیک آ رہا ہے اور شاعر بھی ٹھیک آ رہا ہے، لیکن بچہ بہت موضوع آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بچے کی دائرے کو فل کریں۔ بچے کا دھیان ہر وقت کون رکھتا ہے؟ بچے کا دھیان ہر وقت کون رکھتا ہے؟ تو اس کا دھیان رکھتا ہے اماں۔ یہ 4 آپشن ہیں، چوکیدار، محلے والے، اماں، پولیس۔ تو یہاں پہ ٹھیک جو لفظ ہے وہ ہے اماں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، اس نظم میں شاعر نے اپنی زندگی کے کس زمانے کا ذکر کیا ہے؟ اس نظم میں شاعر نے اپنی زندگی کے کس زمانے کا ذکر کیا ہے؟ تو اس میں 4 آپشن ہیں، نئے زمانے کا، بچپن کے زمانے کا، جوانی کے زمانے کا، بڑھاپے کے زمانے کا۔ تو شاعر نے بچپن کے زمانے کا ذکر کیا ہے۔ کون سے زمانے کا؟ بچپن کے زمانے کا۔ نمبر 4، اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ 4 آپشن ہیں، علامہ اقبال، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹی، محمد حسین آزاد۔ تو ٹھیک جو آپشن ہے وہ ہے محمد حسین آزاد، محمد حسین آزاد۔ اب آ جائیے پیج نمبر 31 پر۔ پیج نمبر 31 پر سب سے اوپر ہے خوش خطی۔ خوش خطی میں آپ لوگوں کو سواد، طوا اور 2 چشمے ہی لکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھو بچوں، آپ لوگوں کو یہ لکھا ہوا ہے اور اس کو پھر جو تیر کا نشان ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ظاہر کیا ہے کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس طرف کس طرف جانا ہے۔ تو یہاں پہ سواد، دیکھو سواد کا طریقہ لکھا ہے اور تیر کا نشان بھی جا رہا ہے کہ اس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اس طرح طوا،
اس طرح ہے. تو آپ لوگوں نے اس کی مشق کرنی ہے اپنی رف کاپی میں، اور اس کو دیکھ کر تیر کو اسی طرف سے لے کے جانا ہے اور لکھائی کرنی ہے ان الفاظ کی. ٹھیک ہے بچوں. پھر یہاں پہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ نظم کا پہلا بند اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے. تو یہ پہلا بند جو ہے آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں بھی الفاظ بانے کے نیچے لکھنا ہے خوش خط، اور آپ لوگوں نے رف کاپی میں بھی کم از کم 2 دفعہ خوش خط لکھنا ہے. اس کے بعد سوالات جوابات ہیں، مشقی سوالات جوابات. تو یہ ہم نوٹس کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے، اور الفاظ معنی بھی نوٹس میں سمجھائیں گے. اس کے نیچے ہیں املا کی درستی. املا کی درستی مطلب صحیح تلفظ، ٹھیک لفظ لکھنا. خالی جگہ میں درست املا کے الفاظ چن کر لکھیے. ہمارے استاد بہت خالی جگہ ہیں. یہاں پہ قابل اور قابل 2 لفظ دیے ہیں. ٹھیک لفظ جو ہے املا جس کی ٹھیک ہے وہ لفظ آپ لکھیں. تو یہاں پہ ہے قابل، بڑے کاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کب کا ہے. یہ کب کا ہے خالی جگہ ہے، یہاں پہ واقع اور واقعہ لکھا ہے. تو یہاں پہ ٹھیک لفظ جو آ رہا ہے وہ ہے واقعہ. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بچوں، یہاں پہ لفظ جو ٹھیک لفظ ہے املا ہے وہ ہے واقعہ. نمبر 3 میں یہ کتاب آپ کی کر رہا ہوں. یہاں پہ نظر اور نظر 2 لکھے ہیں. اس نظر کا مطلب ہے نگاہ. ٹھیک ہے. میں یہ کتاب آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کو پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس نظر کے معنی ہے پیش کرنا، اور اس نظر کے معنی ہے نگاہ، آنکھ، دیکھنا. ٹھیک ہے. نمبر 4 غریبوں کو کانا کھلانا. غریبوں کو کانا کھلانا کا کام ہے. یہاں پہ سواد سے لکھا ہے ثواب، اور سی سے ثواب لکھا ہے. تو ٹھیک لفظ جو ہے، ٹھیک املا ہے سی والا. سی سے جو لکھا جاتا ہے ثواب، وہ ٹھیک لفظ ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے. نمبر 5 مجھے سیب کا مربع بہت پسند ہے. مجھے سیب کا مربع، یہاں پہ مربع اور مربع، یہ مربع جو عین کے ساتھ ہے یہ چوکور والا ہے، 4 کونوں والا، اس کو ہم سکوئر کہتے ہیں. اور یہ مربع جو ہے وہ جو سیب وغیرہ سے بنتا ہے، جیم قسم کا ہوتا ہے، اس کو مربع کہتے ہیں، مربع. تو مجھے سیب کا مربع بہت پسند ہے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا آپ لوگ سب لوگوں کو. تو آپ لوگوں نے ہوم ورک کے ذریعے ان الفاظ کی املا لکھنی ہے اپنی نوٹ بک میں جو اوپر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. سواد طوا ہے، اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ ہم اس کو چیک کریں کہ آپ نے کس طرح لکھا ہے. اور پیج نمبر 32 پہ آ جائیں. پیج نمبر 32 پہ اوپر ہے قواعد. قواعد کے معنی ہیں گرامر. یہاں پہ 2 الفاظ ہیں ردیف اور قافیہ. ردیف اور قافیہ. ردیف وہ لفظ جو مصرعے کے آخر میں بار بار آئے ردیف کہلاتا ہے. وہ لفظ جو مصرعے کے آخر میں بار بار آئے ردیف کہلاتا ہے. مثلاً اس نظم کے پہلے 2 اشعار کی ردیف ہے اماں. مثلاً اس نظم کے پہلے 2 اشعار کی ردیف ہے اماں. ٹھیک ہے. قافیہ. اب قافیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ کہلاتا ہے. جو ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ کہلاتا ہے. اس نظم کے پہلے 2 اشعار کے قافیے یہ ہیں: آن، نگہبان، پہچان، دھیان وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ نظم تھوڑا سا دیا گیا ہے، یہ ایک اور نظم ہے. ٹھیک ہے. اس میں میری امی، یہاں پہ پیاری پیاری میری امی. یہ امی اور امی یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ ردیف ہیں، اور یہ میری یہ قافیے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو کہ نظم میں جو مصرعے کے آخر میں آتا ہے
بار بار آتا ہے وہ لفظ جو ہے وہ ردیف کہلاتا ہے، اور ردیف سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ قافیہ کہلاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔